وہ یہ کہتے ہیں مائی کوشچن از ریگارڈنگ لون ان انڈیا، یعنی انڈیا میں سود کے تعلق سے کیا حکم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی سی مینی پیپل انکلوڈنگ مولانا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ مولانا حضرات کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو دیکھا ہے جو جماعت میں جاتے ہیں، اور مختلف اسی طریقے سے مختلف آفیسرز کو، کہ وہ ہاؤس لونز لیتے ہیں، وہیکل لونز لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایجوکیشن لون لیتے ہیں انڈیا میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ کالج کی فیس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. تو آفٹر دیٹ دے پے دا انٹرسٹ ایوری منتھ، لون لینے کے بعد ہر مہینے وہ انٹرسٹ بھی ادا کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یعنی انہوں نے جو ان کا سوال ہے وہ یہ کہ مولانا حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں یا دیتے ہیں. تو اس کا دیکھیے حکم یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انڈیا میں ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہیں یا کسی دوسرے ملک میں، سود اگر حرام ہے تو حرام ہے. اگر کوئی کسی مولانا کو آپ نے سود لیتے دیتے دیکھا ہے تو مولانا کی وجہ سے، اول تو مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن کسی مولانا کی وجہ سے سود کے بارے میں حکم بدل جائے ایسا بھی نہیں ہے. سود کا جو حکم قرآن اور حدیث میں ہے وہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا. اب چاہے وہ گھر کا سود ہو کہ وہ کسی بھی گاڑی کا سود ہو، ہاں یہ ضرور دیکھا جائے کہ جس چیز کو سود سمجھا جا رہا ہے وہ سود ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کمپنی کی گاڑی لی، کمپنی ٹویوٹا ہے، ٹویوٹا کی آپ گاڑی لیتے ہیں، اچھی خاصی مہنگی گاڑی آتی ہے، 10 لاکھ 12 لاکھ کی گاڑی آ سکتی ہوگی. تو آپ نے وہ گاڑی لی اور ٹویوٹا ہی فائنانس کر رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مکمل پیمنٹ ایک ساتھ کریں، مثلا 12 لاکھ کی گاڑی آپ نے 12 لاکھ دے دی، آپ کو گاڑی مل گئی. لیکن اگر آپ اس کو فائنانس کرائیں تو اب وہ 12 لاکھ کی گاڑی 13 لاکھ یا 14 لاکھ یا 15 لاکھ کی ہو جائے گی. اگر آپ کی فائنانسنگ کمپنی ٹویوٹا ہی ہے، کوئی بینک نہیں ہے، یعنی تھرڈ پارٹی نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی آپ کو قسطوں کے اوپر کوئی چیز بیچ رہا ہے، اور قسطوں پر بیچنے کی وجہ سے اس نے قیمت کو بڑھا دیا. یعنی اگر وہ کیش پیمنٹ ہوتا تو قیمت کم ہوتی، اور قسطوں کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی. اور یہ معاملہ چونکہ طے پا گیا کہ قسطوں میں پیمنٹ کی ادائیگی ہوگی، 7 سال میں ہوگی، 6 سال میں ہوگی، جو بھی مدت ہے، اور اس میں جو ٹوٹل پرائس ہے کار کے وہ 12 لاکھ کے بجائے 15 لاکھ ہوں گے. اور چونکہ فائنانسر خود وہ کمپنی ہے جو کار بیچ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. ہاں اگر بینک کا انوالومنٹ ہو جائے، یعنی آپ اگر بینک سے قرض لیں اور اس کے بعد پھر آپ گاڑی خریدیں، تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ فائنانسنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف ملکوں میں یہ رواج ہے، مجھے معلوم نہیں کہ انڈیا میں یہ رواج ہے یا نہیں، اور مجھے مشکل لگتا ہے کہ رواج ہو، لیکن پرائیویٹ کالجز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ، اور مسلم جو پرائیویٹ کالجز ہیں اگر وہ اس کو ماڈل بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں. مثلا کالج جو ہے وہ خود اسٹوڈنٹ لون دے. اب اگر آپ کسی بینک سے اسٹوڈنٹ لون لیں گے اور اس کے بعد کالج کو پے کریں گے تو اور بھی یہ انٹرسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کالج خود اسٹوڈنٹ لون دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پورے کورس کی، مثلا آپ کا 4 سال کا کورس ہے، بی ٹیک آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی مثلا فیس 20 لاکھ روپے ہے، لیکن اگر یا تو آپ کیش پیمنٹ کر دیں، 20 کے 20 لاکھ روپے 4 سال کی فیس ادا ہو گئی، اور اگر آپ قسطوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو کالج آپ کو لون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب فیس جو ہے وہ 25 لاکھ ہے، تو قسطوں میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے کے ماڈل کے اوپر اگر کوئی کالج چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے ہی تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ ہو جاتا ہے اب مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا